بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہم سورۃ الحجر 14 پارے میں جو ہے 13ویں پارے کے بالکل آخر میں ایک آیت مبارکہ ہے، اور 13ویں پارے کے بالکل آخر میں اس کا آغاز ہوتا ہے، مگر 14 پارے میں سورہ حجر ہے اور سورہ نحل ہے۔ دو صورتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آج ہمارا 14واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب سورہ حجر کا بھی آغاز ہو رہا ہے، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں کتاب اور روشن قرآن میں موجود ہیں۔ بات یہی ہے کہ جب حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد اکثر یہی حکم ہوتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کچھ بات ہوتی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے، ایسی تمام کتابوں پر فضیلت قرآن پاک کو حاصل ہے، قرآن پاک کو تمام کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے کافر کہ کاش مسلمان ہوتے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مسلمان جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں ان کا مذاق اڑائیں گے کہ تم تو کلمہ گو تھے، تم تو کلمہ پڑھنے والے تھے، تم مسلمان تھے، تم بھی ہمارے ساتھ آ گئے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو کہا ان کی سزائیں پوری ہونے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اب یہ کافروں کو بڑی حسرت ہوگی، اب وہ کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، ہم بھی کلمہ توحید پڑھ لیتے، ہم بھی آخرت پہ ایمان رکھتے، اللہ تعالیٰ کو مانتے، اس کے رسولوں کو مانتے، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آتے، اور وہ بڑی حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ انہیں چھوڑ دو کہ کھائیں اور برتیں اور امید، اور انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جانا چاہتے ہیں۔ تو انہیں پوری زندگی انہوں نے کھیل کود میں گزاری ہے اور اللہ کی نافرمانی میں، معصیت کے اندر انہوں نے گزاری ہے، اب ان کی خواہش کیا ہوگی؟ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ وقت آتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتا ہے تو وہ جو چاہے کرے، من مانیاں کرے، وہ سیر و تفریح کرتا رہے، اس کی یاد سے غافل بھی ہو جائے، مگر پھر جب اللہ ڈور کسی کھینچتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں ملتی، سانسوں کی گنتی پوری ہو جاتی ہے، جی ہاں، اس کی دھڑکنوں کا سانس بالکل مدغم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے یہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ کہا کچھ اب کفار اعتراض کر رہے ہیں، کہا کہ ہمارے پاس یہ فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے لے کر آؤ۔ قرآن نے یہ بات بھی جگہ جگہ فرمائی ہے، یہ کافروں کا اعتراض تھا، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو رسول لے کر آؤ، یا کتاب کو اترتا ہوا ہم دیکھیں، قرآن کو اترتا ہوا ہم دیکھیں، اللہ کی طرف سے کوئی خط آ جائے، ایسی بات وہ اکثر کیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ اگر جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دکھا سکتا ہے، اس کی شان ہے، مگر اگر ان کو یہ بھی کہا جائے کہ فرشتے بھی اتار کے دکھا دی جائے، تبھی وہ کہیں گے کہ یہ ہماری آنکھوں پر کوئی جادو ہے، یا ہم نے ایسے کچھ دیکھا ہے، یا تو ان کو ملک نہیں مانیں گے، یا پھر کہیں گے ہم جسے بشر تھے۔ اگر ملک یعنی فرشتے اپنی اصل صورت میں آ جائیں تو پہچان نہیں پائیں گے، اگر عام آدمی کی طرف آئیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، تو اب ان کو دکھانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتار دیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ دیگر آسمانی کتابیں اتاری تو اس کی جو حاملین تھے ذمہ داری ان کے سپرد کر دی گئی، مگر جب قرآن اتارا تو اس کی ذمہ داری اللہ نے از خود لے لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اچھا، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے، آپ قرآن سے جو سوال کریں قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن تیرا نام کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن تجھے نازل کرنے والا کون ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تجھے کس کے ذریعے اتارا گیا؟ نزل به روح الامین، تجھے کہاں اتارا گیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے قرآن تیرا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ ہدی للناس، بیان للناس۔ پھر قرآن سے سوال آپ کریں کہ قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے قرآن تیری زبان کیا ہے؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا، اے قرآن تجھے کسی چھوا جائے، لا یمسہ الا المطہرون، اے قرآن تجھے کس طرح پڑھا جائے، ابتدا کس طرح کی جائے؟ فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اور پھر تجھے کس انداز میں پڑھنا چاہیے. ورتل القرآن ترتیلا, یہ قرآن تجھے کب اتارا گیا؟ قرآن کو اعلان کرتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے کہا رمضان تو 30 دن ہیں, 30 راتیں ہیں, ہم سے صبر نہیں ہوتا, کوئی ایک رات بتا دی جائے. پھر قرآن اعلان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ اجازت قرآنی ہے, جو وہ چاہے سوال کرے قرآن اس کا جواب دیتا ہے. یہ سمجھیں یہ وسیع سمندر ہے, اور دنیا کا تمام علم جو کتابوں میں نظر آتا ہے اس کے آگے ایک قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا. کیونکہ دنیا کی ساری کتابیں جمع کر لیں, سارا علم جمع کر لیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن ایک سمندر ہے, اور ایک قطرے کی مثال بھی دنیا کا کوئی علم نہیں رکھ سکتا. جی ہاں, اس میں ماضی بھی ہے, حال بھی ہے, استقبال بھی ہے, غائب کی خبریں بھی ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. فرمایا کہ وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور کوئی رسول ایسے نہیں آئے مگر اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے, ٹھٹا کرتے تھے. تو کفار کی عادت تھی وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے, اور جب یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں ڈھیل نہیں دیتا. آپ دیکھیں کہ جب وہ جادوگر تھے نا, فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا, اب انہوں نے ادب میں کہا ذرائع ادب, پہلے آپ پیش کریں گے ہم کریں. تو جو انہوں نے ادب کیا اللہ نے ان سے کلمہ بڑھوا دیا, وہ مسلمان ہو گئے. فرعون نے جب زیادتی کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جب تک وہ کہتا رہا نا ربکم الاعلی, اللہ اس کو ڈھیل دیتا رہا, اس کی شان ہے. مگر جیسی اس نے انبیاء کا گستاخی کی اللہ تعالیٰ اس کی ڈور کھینچ لی ہے. آپ دیکھیں یہ ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ اور امیہ بن خلف اور بہت سارے کفار جو مذاق اڑاتے تھے, ان کا انجام دیکھیں جنگ بدر میں کیا ہوا ہے. پھر ابو لہب کا تبت یدا ابی لہب, اس کے بیٹے نے حضور شان میں گستاخی کی تو حضور نے دعائے ضرر فرما دی, یا اللہ تو اپنے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے. جب وہ سفر میں تھا تو جنگل کا ایک شیر آیا اور اسی پر حملہ کیا اور اس کو چیر پھاڑ کر دیا, اور اس کو کھایا تک نہیں اور پھینک کر چلا گیا. تو پتہ چلا کہ جب, اور یہی ہوتا ہے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, ایسے ہی تمام اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں یہ راہ دیتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں, تو پھر ان کا انجام کیا ہوا کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی سسٹم ہے, اور جب جنات یا آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں کی جب فرشتے آپس میں کلام کرتے تو کچھ خبر لے کر آتے اور کاہنوں کو, نجیمیوں کو سنا دیتے, اور پھر وہ لوگوں کو سناتے. اس طرح کچھ خبریں جو ہیں ان تک پہنچ جاتی. لیکن جب میرے نبی پیدا ہوئے تو ایک سسٹم بنا دیا گیا کہ جیسے ہی یہ شریر جنات اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور ان جنات کو دور کیا جاتا ہے. اب آسمان کی خبریں ان تک نہیں پہنچتی. اور فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزیاں مقرر کر دی ہیں, اور روزیاں کرنے کے, اختیار کرنے کے تمہیں ذرائع عطا کیے ہیں تاکہ تم اس سے رزق حاصل کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. اور پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ کس طرح ہم نے تمہیں زمین میں برتنے کے لیے بہت سارے جانور دیے ہیں, مویشی دیے ہیں تمہارے فائدے کے لیے. کہیں تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو, کسی پر سواری اختیار کرتے ہو, کسی کا دودھ استعمال کرتے ہو, کسی کا گوشت کھا لیتے ہو, اور کسی کو بار برداری کے لیے, سواری کے لیے, اور کسی کی اون کی کھال سے تم لباس تیار کرتے ہو. یہ سارے تمہارے منافع کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے سب تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. مگر انسان تجھے خاص اللہ نے اپنے رب کی طرف, خاص تیرے رب نے اپنی طرف رکھا ہے تاکہ تو اس کی بندگی کرتا رہے اور اس کی بارگاہ میں جھکا رہے. فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ, اور بے شک تمہارا ہی رب ہے جو تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا. وہی تمہارا رب ہے جو تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا, اور وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ, اور وہی خالق ہے جس نے کھنکتی مٹی سے, ایک سیاہ بدبودار گارے کی مٹی سے تمہیں پیدا کر دیا ہے. انسان تجھے مٹی سے بنایا ہے تو نرمی اختیار کر, تو سختی کیوں اختیار کرتا ہے, اور بھیجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیوں اپنی منمانیاں کرتا ہے. اور یہاں بتایا گیا کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا ہے سوائے ابلیس کے, اسے سجدہ نہیں کیا بلکہ وہ اکڑ گیا ہے اور کہا, پوچھا گیا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا, کہا میں اس سے افضل ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے. حالانکہ مٹی آگ سے قدرے بہتر ہی ہوتی ہے, مگر اس نے اپنا کانسیپٹ بنا لیا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں, یہ مٹی سے بنے, میں سجدہ کیوں کروں. پھر اللہ تعالی نے فرمایا قال فاخرج منها فانك رجیم, تو نکل جا یہاں سے, تو دھتکارا ہوا ہے, تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے.
تو कहता है ऐ अल्लाह उठाए हुए दिन तक क़यामत तक मुझे मोहलत दे ताकि मैं तेरे बंदों को बहकाऊं, उनके दाएं से, उनको बाएं से, उनके आगे से, उनके पीछे से, और मैं इनके साथ बहकाने वाला बन जाऊं। तो अल्लाह ने फिर इसको इजाजत दे दी है, लेकिन फरमा दिया है जो मेरी राह पर चलने वाले हैं, हिदायत याफ्ता जो होंगे, जो मेरे वली होंगे, उसको तू कतन बहका नहीं सकेगा। हाँ, जो तेरे बहकावे में आएंगे और जो मेरे मुखलिस बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। क़ाला हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, फरमाया ये रास्ता सीधा मेरी तरफ आता है। बेशक मेरे बंदे ऐसे होंगे जिस पर कुछ बंदे ऐसे होंगे तो गालिब नहीं हो सकेगा, कभी भी गलबा नहीं पा सकेगा, क्योंकि इन्नल मुत्तकीना फी जन्नात व उयून, कि बेशक जो मुत्तकीन हैं वो बागात में होंगे, चश्मे उनके पास होंगे, नेमतें उनके पास होंगी और तरह तरह की नेमतें अल्लाह ताला उनको नवाजेगा। फिर इस तरह ये सूरत बहुत सारी बातें बताकर और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हुए इसका इख्तिताम होता है कि तुम अपने रब को सलाहती हुई पाकी बोलो और सजदा करते रहो, मिनस साजिदीन, और सजदा करने वालों में से हो जाओ और उसी की इबादत करो यहां तक कि अपनी इबादत में मगन रहो। अब सूरह यहां पर नहल का आगाज हो रहा है। यहां नहल का मतलब है शहद की मक्खी। चूंकि इस सूरत के अंदर शहद की मक्खी का बहुत तस्करा है कि किस तरह वो शहद बनाती है और किस तरह इनका पूरा सिस्टम है। अगर आप शहद की मक्खी पर गौर करें ना तो बहुत सारी बातें नजर आती हैं। एक छत्ता होता है, तकरीबन उसके अंदर मुसद्दस 6 कोने मुसद्दस अंदाज के खाने होते हैं और तकरीबन 20 से 30 हजार के करीब एक छत्ते में खाने होते हैं। अगर आप बहुत उसको चेक भी कर ले, बहुत माइक्रोस्कोप से देखें तो एक मतलब मिली इंच का भी फर्क नहीं हो सकता। सब के सब मुसद्दस बराबर होते हैं और बड़ा एक निजाम होता है, एक इनकी मलका होती है। देखिए ये भी मक्खी है, ये तरह तरह के बागात में आते हैं। एक अमला होता है कि जो मक्खियां जाती हैं जिस फूल का, वो पूरा जायका चूस लेती हैं, रंग, उसका जायका, उसकी खुशबू उसको इस्तेमाल कर लेती हैं, तो एक खास किस्म का निशान छोड़ देती हैं ताकि बाकी कोई कारकुन आ जाए, कोई मक्खी आ जाए तो वो अपना टाइम जाया ना करे और फिर वापस आती हैं। और अगर किसी ने कोई जहरीला मवाद लेकर आ गई तो बाहर हिफाजत के लिए एक अमला होता है, यानी मक्खियां होती हैं। अगर कोई जहरीला मवाद अपने अंदर लेकर आ जाए तो वो अमला जो है उसे कत्ल कर देता है, उसको सजा दी जाती है। इसी तरह अंदर ही एक सिस्टम है कि फुजले का एक मकाम होता है, अंदर मेडेंटी होम होता है, छोटे जो बच्चे होते हैं मक्खियों के, उनकी हिफाजत का एक अमला है। तो एक पूरा सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। आप देखें ये तरह तरह के फूल हैं और तरह तरह के रंग हैं और वो चूसती हैं तो हमें कितना जायकेदार शहद देती हैं। कुरान कहता है उस शहद में शिफा रख दी है और कितना प्यारा जायका है। तो सिर्फ एक शहद की मक्खी देखे तो उसकी कुदरत कैसी नजर आती है, तो मालिक कैसा होगा, उसकी कुदरतें कैसी हैं, उसकी इनायत कैसी हैं। फरमाया अता अमरुल्लाहि फला तस्ताजिलू, कहा अब आता है अल्लाह का हुक्म तो उसकी जल्दी ना करो। सुबहानहु व तआला, पाक है बेशक वो बहुत बुलंद है। अम्मा युशिकून, जो तुम शिर्क करते हो उसके साथ मिलाते हो वो तो बहुत पाक है। और तुम अल्लाह के लिए बेटियां बताते हो। तुम्हारे घर में अगर बेटियां पैदा हो जाएं तो तुम्हारे मुंह बन जाते हैं, तुम अपनी बीवियों से कलाम करना छोड़ देते हो और तुम्हारा मुंह सियाह माइल हो जाता है, काला हो जाता है। अपने लिए बेटियां पसंद नहीं करते, बसा औकात तुम बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हो और मौला के लिए तुम बेटियां साबित करते हो कि परवरदिगार की बेटियां हैं, ये तुम्हारी क्या है। तो फरमाया मौला तो वो है खलक़स समावाति वल अर्द बिलहक बिलहक बिलहक, जी हाँ हक अल्लाह, सच अल्लाह, वो अल्लाह है, पाक परवरदिगार है। उसने हक के साथ, बड़ी मौजूनियत के साथ, बड़ी सच्चाई के साथ, जैसा जमीन का हक था वैसा बनाया, जैसा आसमान का हक था वैसा बनाया। ये उसकी कुदरत है, वो हर चीज को बनाने वाला है और इंसान को तख्लीक किया है एक नुतफे से। और ये कितना झगड़ालू है, ये कितना झगड़ा करता है। तो ये इसकी जात में इस अनासी में 4 है, मिट्टी, पानी, आग, हवा। मुंतशिर मिजाज इसके अंदर रखा गया, इसकी तबीयत के अंदर, इसकी फितरत के अंदर, और इसमें इंतशार है। और मिट्टी, पानी, आग, हवा, चारों अनासिर से इंसान की तख्लीक हुई है। खनकती हुई बजरी से इसको तख्लीक किया गया, एक नापाक नुतफे से इसको पैदा किया गया। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने वलन आम खलक़हा, और चौपाए पैदा किए हैं जो तुम्हारे लिए गर्म लिबास और तुम्हारे लिए मनफते बेशुमार हैं। तुम इसमें खाते हो, दूध इस्तेमाल करते हो, लिबास भी बना लेते हो, बहुत सारी चीजें। और खैल, बिगाल, हमीर, इनको तुम सवारियां बना लेते हो। ये ऊंट, ये गधे, ये खच्चर, ये घोड़े, ये तुम्हारे काम आते हैं। फरमाया हुवा लज़ी अंज़ला मिनस समाई मा लकुम मिनहु शराब व मिनहु शजरुन फीही तुसीमून, और कहा वही रब है
جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو اتار دیا ہے اور جس کو تم پیتے ہو اسے تمہاری کھیتیاں اگتی ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں اور تم درختوں سے اپنے چوپایوں کو اس کو چراتے ہو، یہ کھیتیاں تمہارے کام آتی ہیں، تم خود بھی کھاتے ہو اور جانوروں کی غذائیں بھی اس میں استعمال کرتے ہو، اس پانی سے اللہ تمہارے لیے اگاتا ہے۔ فرمایا والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات، اس سے انگور کے درخت اور کھجور کے درخت اور دیگر کھیتیاں اللہ نے پیدا کر دی ہیں، ہر چیز کھاتے ہو۔ فرمایا یہ نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، اور جو صرف سرسری دیکھتے ہیں ان کے لیے کچھ نشانی نہیں، لیکن جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بے شمار نشانی بنائی ہیں۔ فرمایا تمہارے دن اور رات کا سما بنایا، یہ شمس و قمر کا آنا جانا ہے اور یہ ستارے ہیں، والنجوم مسخرات بامری ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے تمہارے لیے بنا دیا ہے تاکہ تمہیں شعور ہو، تمہیں ایک وقت تک یہاں رہنا ہے، اپنی زندگی سے کامل فائدہ اٹھانا ہے۔ جب ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے کہ سانسیں مستقل ساتھ نہیں رہیں گی، جی ہاں یہ زندگی کا سورج کبھی نہ کبھی جست لگا کر غروب ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے رب کو منائیں۔ حالات بھی کیسے ہیں کچھ نہیں پتا، کس ایکسیڈنٹ پر، کس بیماری پر، کس حادثے پر ہمارا نام لکھا ہے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کرنا پڑ جائیں گی۔ جی ہاں جاگ جائیں، اس سونے سے پہلے جب حشر تک سونا پڑے گا اس سے پہلے پہلے جاگ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔